بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ملیشیا میں تقریباً کوئی امیگریشن ڈپارٹمنٹ نے کل ملا کے کچھ 60 سے 65 لوگوں کو جو ہے وہ ڈپورٹ کیا ہے۔ اب ڈپورٹ کرنے کی بہت ساری ریزنز ہیں، اور اس میں جو 100% جو ہے وہ ڈپورٹ کرنے کے پیچھے جو لوگ انوالو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں اس ٹائم کے اوپر ایجنٹس ہیں، اور ایجنٹس کے اوپر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ باتیں بھی کر رہے ہیں، اور ایجنٹس نے بہت سارے لوگوں کو ڈپورٹ کرنے میں بہت اہم رول پلے کیا ہے۔ اور اس کو ہم اس طرح کہہ لیتے ہیں کہ ان میں جو ساری کی ساری غلطی ہے وہ ہے ہی ایجنٹس کی۔ اچھا، اگر آپ ایک اندازہ لگائیں کہ پاکستانی عوام ماشاءاللہ سے اتنی سادی ہے، وہ تقریباً 3.5 پونے 4 لاکھ روپیہ صرف اور صرف ایجنٹ کو وزٹ ویزا کا دیتے ہیں، جو کہ تقریباً جو ہے کوئی 1.5 لاکھ روپیہ کاسٹ کرتا ہے، بلکہ 1.5 بھی نہیں کرتا۔ کہ اگر آپ کو وزٹ پہ ملیشیا آنا ہی ہے تو تقریباً آپ اگر 1-2 مہینے پہلے اپنا ٹکٹ بک کراتے ہیں، ظاہر سی بات ہے اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو آپ ٹریول کرنے کے لیے پہلے کچھ پلان تو کرتے ہیں نا۔ آپ پلان کرتے ہیں تو آپ کچھ پیسے جوڑتے ہیں تو اس کے بعد آپ ٹریول کرتے ہیں۔ ٹریول کرنے سے پہلے آپ 1-2 مہینہ پہلے ٹکٹ کراتے ہیں۔ چلیں ہم آن ایوریج بات کرتے ہیں، آپ کو 2 لاکھ روپے کا 1 لاکھ روپے کا ٹکٹ مل جاتا ہے، اور ریٹرن ڈال کے آپ کو 1.5 پونے 2 لاکھ کا ٹکٹ مل جاتا ہے۔ تو آپ اگر ویزا کاسٹ کی بات کرتے ہیں جو کہ ملیشیا میں کاسٹ کرتا ہے $50 سے $55، تو کل ملا کے تقریباً کوئی 1,70,000 1,80,000 روپے میں آپ کا آرام سکون سے ملیشیا سے جا کے واپسی ہو سکتی ہے، جس میں ٹکٹ اور ویزا شامل ہے۔ اگر ہم جو ہیں وہ تھوڑا سا پہلے ٹکٹ کراتے ہیں تو آپ کو ٹکٹ سستا ملتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے، جتنی جلدی آپ ٹکٹ کرائیں گے آپ کو ٹکٹ اتنا سستا ملے گا۔ تو جو یہ 1.5 پونے 2 لاکھ روپے بنتے ہیں، اس کا ایجنٹ چارج کر رہا ہے 3.5 پونے 4 لاکھ روپیہ، جو کہ جتنے میں آپ کا کالنگ ویزا آ جاتا ہے۔ تو جناب اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ ویسے تو 1-2 لوگ ڈپورٹ ہوتے ہیں تو اتنا سنا نہیں جاتا، یہ کلیکٹیو لوگ ڈپورٹ ہوئے ہیں، اور ان کی ڈپورٹ کی جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ جناب یہ ہے کہ کچھ ایجنٹ حضرات جو لوگوں کو لے کے گئے ہوئے تھے وہ تو کہہ کے گئے ہیں جناب کہ آئیں جناب بہت کام ہے یہاں پہ، آپ کو کام مل جائے گا، اور کام نہ ہونے کی وجہ سے، اور ایجنٹس نے کوئی کاؤنٹر سیٹنگ کی بات ہی نہیں کی کسی کے ساتھ، اور ایجنٹس نے جو ہے وہ کاؤنٹر سیٹنگ کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کی، کسی کے ساتھ کاؤنٹر سیٹنگ نہیں کرائی، اور جن جن لوگوں کی کاؤنٹر سیٹنگ نہیں ہو سکی اور جن جن لوگوں کی کاؤنٹر سیٹنگ کی ضرورت ان کو تھی، کہ ان 65 لوگوں میں سے میجورٹی لوگ ایسے تھے جن کو کاؤنٹر سیٹنگ کی ضرورت تھی، ان کی کاؤنٹر سیٹنگ نہیں ہوئی، پھر جناب جس وجہ سے ملیشیا میں ان لوگوں کو ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ اب اس ڈپورٹ کے پیچھے جو ہے وہ لوگ جن کی آلریڈی، اچھا یہ تمام کے تمام لوگ ایسے تھے جن کی کوئی ٹریول ہسٹری نہیں تھی۔ اچھا، اب ٹریول ہسٹری نہ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں کو کاؤنٹر سیٹنگ کرانی تھی، اور کاؤنٹر سیٹنگ اگر آپ جو ہیں وہ یہ سوچیں کہ آپ کے پاس ٹریول ہسٹری نہیں ہے تو آپ پھر بھی آپ کو کاؤنٹر سیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی ایجنٹ کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود سارا پروسیجر پاکستان میں بیٹھ کے 3 دن سے 1 ہفتے میں کر سکتے ہیں اگر آپ نے ملیشیا آنا ہے۔ یہاں پہ ابھی تک جو مس انڈرسٹینڈنگ ہے، یا جس کو یہ جان بوجھ کے لوگ ایسے کر رہے ہیں، یا جناب ان کو جو ہے کسی کی باتوں میں آ جاتے ہیں، ہماری ساری ویڈیوز میں ایک بات ہو رہی ہے کہ بھائی آنا ہے تو کالنگ ویزا کے اوپر آؤ، ورک ویزا کے اوپر آؤ، ویزا لے کے پراپر آؤ، وزٹ ویزا کے اوپر مت آؤ، وزٹ ویزا کے اوپر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ کا نئی ویزا کنورٹ ہوگا، آپ کو کام نہیں ملے گا، اور اس ٹائم کے اوپر ملیشین گورنمنٹ بہت ایکٹیو ہوئی ہے، لوگوں کو پکڑ دکڑ کر رہی ہے، اگر آپ کا ویزا ایکسپائر ہو جاتا ہے تو آپ کو پکڑ کے سیدھا سیدھا ڈپورٹ کرے گی۔ اسی لیے اس مسئلے سے نکلنے کے لیے انہوں نے اسپیشل پاس کی جو ہے وہ ایک اناؤنسمنٹ کی ہے، تاکہ میکسیمم لوگ جو ہیں وہ اپنے ملکوں کو واپس چلے جائیں، تاکہ ملیشین گورنمنٹ کو بھی کچھ پیسے مل جائیں۔ تو اگر آپ نے ملیشیا وزٹ ویزا کے اوپر آنا ہی ہے تو بھائی آنا سے پہلے سارا پروسیجر خود کر سکتے ہو، انٹرنیٹ کا دور ہے، سمپل آپ نے جا کے ملیشین امیگریشن کے اوپر اپنی ساری ڈاکومنٹس کی ڈیٹیل اپلوڈ کرنی ہے، آپ نے کسی ایجنٹ کو کچھ بھی نہیں دینا، آپ نے جناب سیدھا سیدھا اپنا ٹکٹ بک کرانا ہے، ریٹرن لینا ہے اور واپس آ جانا ہے۔ اگر یہ جو کاؤنٹر سیٹنگ میں ہوتا یہ ہے، کاؤنٹر سیٹنگ میں جو لوگ ہیں وہ یا تو ریٹرن لے کے نہیں جاتے کیونکہ ان کا ارادہ ہی نہیں ہوتا واپس آنے کا، یا پھر وہ فیک ریٹرن لے کے جاتے ہیں تاکہ وہ کاؤنٹر سیٹنگ کرا کے نکل جائیں،
اب اس کیس میں ملیشین گورنمنٹ اور ملیشین امیگریشن کاؤنٹر سیٹنگ کر ہی نہیں رہی ہے، اور کاؤنٹر سیٹنگ کے اوپر جو ہے وہ اس دفعہ ایجنٹس نے کرائی ہی لوگوں کی نہیں ہے، اور لوگوں نے رابطے ہی چھوڑ دیے تھے جن جن ایجنٹس نے جو ہے وہ لوگوں کو ویزے نکلوا کے دیے ہیں۔ تو جو 1,75,000 1,70,000 ٹکٹ اور ویزا کا ملا کے آپ کو ملتا ہے، وہ اس کے آپ 2 لاکھ روپے ایکسٹرا کیوں پے کرتے ہیں؟ آپ سمجھ لیں کہ آپ جو وزٹ ویزا کے پیسے پے کر کے جاتے ہیں، وہ اتنے میں آپ کا آرام سکون سے ورک ویزا اور کالنگ ویزا آ جاتا ہے۔ اور آپ کو بھی بہتر طریقے سے پتہ ہے اس ٹائم کے اوپر اپروولز کا بھی مسئلہ بنا ہوا ہے، اس ٹائم کے اوپر جو ہے وہ اسپیشل پاس اسی لیے نکالا ہے انہوں نے کہ یار کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے ملک واپس چلے جائیں۔ تو ابھی اس ٹائم کے اوپر سینیریو ملیشیا میں یہ ہے کہ کام کی سچویشن کو بہت اچھی نہیں ہے، کام نہیں ہے اتنا زیادہ۔ آپ یہ مت مائنڈ میں رکھیے گا کہ آپ ملیشیا پہنچیں گے اور پہلے دن آپ 1 لاکھ روپے کمانا شروع کر دیں گے، بالکل ناممکن بات ہے۔ اگر آپ نے ملیشیا آنا ہی ہے تو وزٹ کے اوپر مت آئیں۔ اگر آپ خدا نخواستہ ڈپورٹ ہو جاتے ہیں تو وہ جب آپ کے ویزے کے اوپر سٹیمپ، پاسپورٹ کے اوپر جب وہ چیز سٹیمپ ہو جائے گی تو بھائی آپ اس کے بعد کسی اور ملک میں بھی ٹریول کریں گے تو آپ کا ٹریول کرنا مشکل ہو جائے گا، آپ کا ویزا اپروول نہیں ہوگا کسی اور ملک کے لیے بھی۔ جیسے کہ فار ایگزامپل اگر آپ کا خدا نخواستہ آپ ڈپورٹ ہوتے ہیں ملیشیا سے اور آپ جا کے 1-2 مہینے کے بعد آپ دبئی جانے کا پلان بناتے ہیں، تو جب آپ دبئی گورنمنٹ کو اپنا ویزا سبمٹ کرائیں گے تو پاسپورٹ سبمٹ کرائیں گے تو اس کا کیا امپیکٹ ڈلے گا؟ اس کا امپیکٹ یہ ڈلے گا کہ آپ کا ویزا کل کسی اور ملک کا لگنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ تو اس لیے اپنی پاسپورٹ، اپنی ٹریول ہسٹری کو رسک میں مت ڈالیں۔ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو جینوئنلی ورک ویزا کے اوپر ملیشیا میں ٹریول کریں۔ اگر آپ گھومنے پھرنے کی غرض سے آنا چاہ رہے ہیں ملیشیا میں تو گھومنے پھرنے کی غرض سے ضرور آئیں، لیکن پھر واپس بھی جائیں اور پراپر پلان کر کے ہوٹل بکنگ کر کے، اور ہوٹل بکنگ میں کوئی پیسے نہیں لگتے بھائی، کسی قسم کی کوئی پیسے نہیں ہوتے۔ ہوٹل بکنگ آپ کے پاس بس جینوئن ہونی چاہیے، آپ کے پاس ٹور پلان ہونا چاہیے، آپ پراپر طریقے سے آئیں رہیں اور واپس چلے جائیں۔ نہ آپ کی ٹریول ہسٹری خراب ہو، نہ آپ کا پاسپورٹ کی ہسٹری خراب ہو، نہ ہی آپ جو ہے وہ کل فیوچر میں کسی اور ملک میں ٹریول کرنا چاہیں تو آپ کے لیے کوئی مشکل ہو جائے۔ میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر لیں، پیج کو فالو کر لیں جناب، جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹس آنے والی ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ اپروولز انشاءاللہ جلدی سٹارٹ ہو جائیں گے۔ ملتے ہیں جناب، اللہ حافظ۔